بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی نماز کے بعد اسماعیل نے اپنے گھر سے اپنی بیل گاڑی نکالی۔ خود وہ اس طرح آراستہ ہوا تھا گویا بیل گاڑی ہانکنے کے بجائے وہ کسی جنگی رتھ پر بیٹھ کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا ہو۔ اس نے اپنے جسم پر زرہ پہن رکھی تھی، اس کی تلوار اور ڈال اس کے دائیں طرف پڑی تھی اور سر پر اس نے چمکتا ہوا خود پہن رکھا تھا۔ وہ گاڑی میں جتے ہوئے اپنی ناگوری بیلوں کو ہانکتا ہوا سیوا رام کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بارش اب بھی جاری تھی جس کی وجہ سے سر شامی فضاؤں میں گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ لوگ سویرے سویرے بارش اور سردی کی تیز لہر کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں کے اندر دبک گئے تھے۔ اسماعیل جب کبھی کبھی اپنے بیلوں کو چڑی چواتا تو بڑے بڑے سینگوں والے دونوں ناگوری بیل اپنی دم کو ادھر ادھر مارتے اور سر کو دائیں بائیں جماتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دیتے تھے۔ سیوا رام کے گھر کے سامنے اسماعیل نے بیل گاڑی روک دی۔ تیزی سے برستے می میں چمڑے کی چادر اپنے اوپر لیے وہ نیچے اترا اور آگے بڑھ کر اس نے سیوا رام کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد سیوا رام نے دروازہ کھولا۔ اسماعیل نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیوں باپو، یہاں سے کوچ کرنے والے مہمان تیار ہیں، انہیں میرے آنے کی اطلاع کر دو۔ سیوا رام نے دروازے کے دونوں پٹ کھولتے ہوئے کہا، مہمان تو تیار ہیں پر تم اندر آ کر بیٹھ جاؤ۔ اسماعیل اندر داخل ہوا اور سیوا رام کے ساتھ اس کمرے میں آیا جہاں یشپال پڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا بوڑھا مسلمان طبیب ابوبکر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر حماد اور ابوبکر سے مصافحہ کیا اور ان کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے اس نے حماد سے پوچھا، آپ کب تک کوچ کریں گے؟ حماد نے یشپال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم تو تیار ہیں۔ اسماعیل کھڑا ہو گیا، تو پھر چلیں، وقت کیوں ضائع کریں؟ حماد کھڑا ہو گیا۔ اسماعیل نے دیکھا حماد بھی بہترین جنگی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اپنے ٹاٹ کی اوبا کے نیچے اس نے ایک موٹی باری اور چمکتی ہوئی کڑیوں کی زرہ پہن رکھی تھی۔ اس کے بازوں پر کوہنیوں تک لوہے کے مضبوط جوشن، دونوں کندھوں پر آہنی شانہ بند اور سر پر خود ہونے کے علاوہ کمر سے اس کی باری اور خمدار خوب لمبی تلوار لٹک رہی تھی۔ سب سے پہلے رتنا اور وینا نے مل کر گاڑی کے اندر یشپال کا بستر لگایا، پھر حماد یشپال کو اٹھا لایا اور بیل گاڑی میں بستر پر لٹا کر اسے اس کا باری لحاف اڑا دیا۔ اتنی دیر تک سیوا رام اور اسماعیل ان تینوں کے گھوڑے اندر سے کھول لائے تھے اور انہیں بیل گاڑی کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ رتنا بھی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ابوبکر گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں 3 لمبی لمبی مشعلیں پکڑ رکھی تھی۔ حماد نے اپنے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا اپنا بھاری جنگی گرز، کلہاڑا اور ڈال تینوں چیزیں کھول کر اسماعیل کو تماتے ہوئے کہا، انہیں اپنے پاس گاڑی کے اگلے حصے میں رکھ لو۔ اسماعیل تینوں چیزیں سنبھال کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کی خیمہ نما چھت موٹے چمڑے کی تھی اور چاروں طرف سے وہ ویسے ہی موٹے چمڑے کے پردوں سے بند تھی جس کی وجہ سے بارش کا پانی اندر نہ جا سکتا تھا۔ گاڑی کے اگلے حصے میں تدریجی ڈلان کا ایک چھجا بنا ہوا تھا جس کے نیچے گاڑی بان بارش سے محفوظ رہ کر بیلوں کو ہانک سکتا تھا۔ ابوبکر اسماعیل کے پاس آیا اور تینوں مشعلیں اسے تماتے ہوئے کہا، بستی چھوڑنے کے بعد ان میں سے ایک مشعل کو روشن کر لینا اور فرائض تندی سے انجام دینا۔ اسماعیل نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، وید جی، آپ کوئی چنتا نہ کریں، رب کی مہربانی سے میں انہیں کوئی دکھ تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ ابوبکر حماد کے پاس آ کر اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، اس دوران وینا روتی ہوئی حماد کی طرف بڑھی اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بھیا، میں ایک نیچ لڑکی ہوں، آپ نے بہن کہہ کر مجھے عزت دی ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ پہلے شخص ہیں جس نے مجھے بہن کہہ کر پکارا ہے، کیا میں امید رکھوں میرا بھائی پھر کبھی اپنی اس بے آسرا بہن سے ملنے آئے گا؟ حماد آگے بڑھا اور وینا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے گلوگیر آواز میں کہا، وینا، جس طرح تمہارا کوئی بھائی نہیں اس طرح میری کوئی بہن بھی نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بہن سے ملتا رہوں گا۔ پھر حماد اچانک مڑا اور بیل گاڑی کا پچھلا پردہ اٹھا کر اس نے یشپال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یشپال، تمہارے جن 4 دشمنوں کو میں نے قتل کیا تھا ان چاروں کے گھوڑے میں نے بیچ دیے، گو ان گھوڑوں پر میرا حق تھا کیونکہ ان کے مالک میرے ہی ہاتھوں ختم ہوئے تھے۔ اس کے باوجود میں تم سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ کیا وہ رقم جو مجھے ان گھوڑوں کو فروخت کرنے سے حاصل ہوئی ہے وہ میں کسی نیک کام پر خرچ کر سکتا ہوں؟ یشپال نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے کہا، حماد، تم مجھ سے اجازت طلب کر کے مجھے شرمندہ کر رہے ہو، ان گھوڑوں کے ساتھ ساتھ تم میرا اور رتنا کا گھوڑا بھی بیچ کر رقم اپنی جان پر خرچ کر لیتے تو بھگوان کی سوگند میرے من کو شانتی پرائت ہوتی۔ حماد مڑ کر پھر وینا کے پاس آیا۔ اپنے لباس کے اندر سے اس نے نقدی کی ایک بڑی تھیلی نکالی اور اسے وینا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو میری بہن، برے وقت میں یہ رقم تمہارے کام آئے گی۔ وینا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، نہیں بھیا، میں نہ لوں گی۔ حماد پھر آگے بڑھتا ہوا بولا، بہنیں بھائیوں کی بات نہیں ٹالتی، میرے پاس اور بھی نقدی ہے،
یہ میں تمہیں اپنے اخراجات سے فالتو نکال کر دے رہا ہوں، اگر تم نے نہ کی تو جانوں گا تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ اپنا بھیا بناؤ۔ وینا نے فوراً آگے بڑھ کر تیلی لے کر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں بھیا۔ حماد نے پھر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میری غیر موجودگی میں اگر تجھے اپنے اخراجات کے لیے رقم کی ضرورت ہو تو ابو بکر یا اسماعیل سے قرض کے طور پر لیا کرنا، میں جب آیا تو ان کا قرض اتار دیا کروں گا۔ قبل اس کی وینا کچھ کہتی، بوڑھا سیوارام اپنی ڈبڈباتی آنکھوں سے گلوگیر آواز میں بولا، مہاراج تم منش نہیں اوتار ہو، کاش۔ سیوارام اپنی اکڑتی ہوئی آواز پر قابو نہ پا سکا اور الفاظ اس کے حلق میں ڈوب کر رہ گئے تھے۔ حماد نے ابو بکر سے مصافحہ کیا اور اسماعیل کے ساتھ بگی میں سوار ہو گیا۔ اسماعیل نے بیلوں کو ہانک دیا تھا۔ سیوارام نے آہ بھرتے ہوئے کہا، کیسے باغوان پتا ہوں گے وہ جن کا یہ بختی اور مہابیر بیٹا ہے۔ بیل گاڑی اندھیرے اور بارش میں جلدی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وینا سسکیاں لیتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی۔ بوڑھے سیوارام نے بھی اپنی صافی کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کر لی اور اس کی گردن جھک گئی تھی۔ وہ بھی مڑا اور گھر کا دروازہ بند کر کے بوجھل بوجھل قدموں کے ساتھ رسوئی کی طرف بڑھنے لگا جہاں وینا بیٹی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ ایک ایسا انسان جس کے ساتھ ان کا کوئی دھرم رشتہ بھی نہیں تھا، وہ اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کی جدائی پر بدحال ہو رہے تھے۔ بستی سے باہر نکل کر اسماعیل بیل گاڑی کو دریائے سرسوتی کے کنارے لایا، پھر اس نے رخ بائیں طرف موڑا اور دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھنے لگا۔ اسماعیل کے پہلو سے پہلو ملا کر حماد بیٹھا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے آ کر اسماعیل نے مشل روشن کر لی تھی۔ موسلا دھار بارش سے جگہ جگہ پانی کھڑا تھا، لیکن راستہ پتریلا ہونے کی وجہ سے بیلوں کو گاڑی کھینچنے ہوئے دشواری کا سامنا کرنا نہ پڑ رہا تھا۔ 1 میل کا سفر کرنے کے بعد جنوب کی طرف جانے والا وہ پتریلا راستہ جس پر بیل گاڑی جا رہی تھی دریائے سرسوتی سے دور ہٹتا ہوا گھنے جنگل میں داخل ہوتا جا رہا تھا۔ سفر جاری تھا۔ اسماعیل نے ایک ہاتھ میں مشل اور دوسرے میں اپنے بیلوں کی رسیاں پکڑ رکھی تھی اور وقت گزارنے کی خاطر وہ حماد سے ادھر ادھر کے سوال کرتا جا رہا تھا۔ بیل گاڑی کے اندر یشپال اور رتنا بھی دونوں بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے رتنا نے لحاف اوڑھ رکھا تھا اور بڑے آرام سے وہ یشپال کے سر کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اسماعیل نے بیلوں کی رفتار تیز کر دی تھی۔ اب وہ اس گھنے جنگل میں سے گزر رہے تھے جس کے بائیں ہاتھ ایک پہاڑ کے اوپر وہ پرانا آسیب زدہ مندر تھا اور اس پہاڑی کی تلہٹی میں اس بستی کے کنڈرات تھے جس کا نام متلا تھا اور جو تباہ ہو گئی تھی۔ مندر کی نیچے سے کنڈرات کے ساتھ ساتھ گزرتے ہوئے حماد نے اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے تاریکی میں ڈوبے اس بوسیدہ مندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو یہ ہے وہ مندر جو آسیب زدہ ہے اور یہاں کے ہندو اور کمزور عقیدہ لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے۔ مندر کے پاس سے گزرنے کے بعد اب دونوں جانب گھنا جنگل شروع ہو گیا تھا اور بیل بڑی تیزی سے سفر طے کرتے جا رہے تھے۔ حماد نے مسکرا کر اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو اس سفر کو موت زندگی کا سفر جانا تھا، کہاں ہے وہ اس مہرت کی روح جس کی وجہ سے یہ راستہ تعاون زدہ راہوں کی طرح ویران اور اداس ہو گیا ہے؟ اسماعیل نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ حماد کی طرف دیکھتے ہوئے صرف محبت سے مسکرا کر رہ گیا تھا۔ گھنے جنگل کے اندر انہوں نے 1 میل کی اور مسافت طے کی ہوگی کہ بیل خود بخود رک گئے۔ حماد نے پریشان ہو کر پوچھا، اسماعیل تم نے بیل کیوں روک دیے؟ اسماعیل نے بوکلائی ہوئی آواز میں کہا، بیل میں نے نہیں روکے، یہ خود ہی رک گئے ہیں۔ پھر اسماعیل نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا، حماد بھائی میرا دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ حماد نے اپنی تلوار کھینچ لی تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ اپنی لمبی اور مضبوط ڈال سنبھال کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں گاڑی کے اندر سے یشپال کی آواز سنائی دی تھی، حماد کیا ہوا؟ بیل رک کیوں گئے ہیں؟ لیکن حماد یا اسماعیل میں سے کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ اسی وقت رتنا نے چمڑے کے پردے کے اندر سے اپنا سر باہر نکالتے ہوئے حماد سے پوچھا، کیا ہوا؟ بیل رک کیوں گئے ہیں؟ حماد نے تسلی دینے کے انداز میں کہا، ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، بیل خود ہی رک گئے ہیں۔ اسماعیل مشل لے کر آگے بڑھا اور اپنے بیلوں کی پیٹھ پر سے ہوتے ہوئے اس نے باری باری دونوں بیلوں کے کانوں کے اندرونی حصے کو چھوا، پھر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، حماد بھائی یہاں قریب ہی کوئی درندہ ہے۔ حماد نے اپنی تلوار اور ڈھال پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تم نے کیسے اندازہ لگا لیا ہے؟ اسماعیل نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، اگر بارش میں بیل بھیگے ہوئے نہ ہوتے تو میں ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر آپ کو بتا دیتا کہ کیا معاملہ ہے، اس لیے میں نے بیلوں کے کانوں کا اندرونی حصہ چھوا ہے۔ دونوں بیل خوف سے پسینہ پسینہ ہو چکے ہیں اور یہ کسی درندے کی بو پا کر خود بخود ہی رک گئے ہیں۔ اسماعیل کی باتیں سن کر رتنا کے پورم کے چاند جیسے حسین اور روشن چہرے پر بے کسی اور مایوسی کی نقاب بکھر گئی تھی۔ اس بار ہمت کر کے اس نے سرود ماتم جیسی آواز میں پھر حماد سے پوچھا، اب تم دونوں کیا کرنے لگے ہو؟
रत्ना के लहजे में यास वहशत थी और उस वक्त वो हमाद से अपनी नफरत को फरामोश कर चुकी थी। हमाद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रत्ना खफीफ सी होकर रह गई थी। आसमान पर रात बार और जमीन पर मी का तूफान अपनी पूरी हवस के साथ बिपर गए थे। जंगल में से गुजरता हुआ वो नाहमवार रास्ता किसी कारवान रफ्ता की दास्तान की तरह चुप और उदास था। बयाबान में बारिश की शिद्दत से नदियां फूट पड़ी थी। रत्ना पर बंदे परिंदे की तरह उदासी और खामोशी से पर्दा हटाकर हमाद की तरफ देख रही थी। दोनों बैल यूं बेहरकत खड़े थे जैसे भीड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेबस खड़ी रहती है। इस्माइल बड़ा हनासा हो रहा था। हमाद ने अपने लबों पर मलकूती मुस्कुराहट लिए इस्माइल को देखा, फिर उसने जेर लब तबस्सुम में कहा, इस्माइल खौफजदा न हो, मैं नीचे उतरकर बैलों के आगे आगे चलता हूँ। तुम मशल बुलंद रखो और बैलों को मेरे पीछे पीछे लाने की कोशिश करो। याद रखो इस्माइल, ये तेरे मेरे अज़म मजहबी एतकादो ईमान का भी इम्तिहान है। समझ खौफजदा न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी हमराही में कोई चीज भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस बार यशपाल ने भी अपना सर बाहर निकालते हुए कहा, हमाद भाई, मैं तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन चुका हूँ। एहतियात से नीचे उतरना, काश मैं जख्मी न होता और इस मौका पर तुम्हारे कोई काम आ सकता। हमाद जब नीचे उतरने लगा तो इस्माइल ने जिद करते हुए कहा, मैं आपको नीचे न उतरने दूंगा। हमाद ने उसे तनबीह करते हुए कहा, जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह करो इस्माइल, इसी में हम सब की बेहतरी होगी। हो सकता है दरिंदों की तादाद 2 हो, मेरा मतलब है वो नर मादा हो। तुम्हारा गाड़ी में रहना इसलिए भी जरूरी है कि मेरी अदम मौजूदगी में तुम यशपाल और रत्ना की हिफाजत कर सको। हमाद बैलगाड़ी से नीचे उतरा। उसने अपनी डाल अपने सामने कर ली थी और दाएं हाथ में अपनी तलवार पर गिरफ्त मजबूत कर ली थी। बैलों के आगे आगे हमाद ने पहले दोनों बैलों के सर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर वो बैलों के आगे आगे चलने लगा। इस्माइल ने अपने हाथों में मशल बुलंद कर ली और बैलों को हाँक दिया। बैल हमाद के पीछे पीछे चलने लगे। बैलगाड़ी अभी मुश्किल 20 कदम आगे बढ़ी होगी कि हमाद ने यकदम अपनी पूरी क़ुव्वत से चिल्लाते हुए कहा, इस्माइल, बैलों को रोक दो। इस्माइल हमाद के इस तरह चिल्लाने पर बौखला सा गया। उसने बैलों की रस्सियां खींच ली, उन्हें रोक दिया और मशल को बुलंद करते हुए उसने पूछा, क्या चीज है हमाद भाई? इस्माइल अभी बोलने भी न पाया था कि यशपाल ने भी अपनी खौफजदा आवाज में फिर पूछा, तुमने क्या देखा हमाद? हमाद चंद कदम आगे बढ़ता हुआ बोला, शेर है, ये अकेला है, तुम फिक्र मत करो। रत्ना के मुंह से कांपती हुई आवाज निकल गई, हाय राम, मैं मर गई। यशपाल बेचारा रत्ना को तसल्ली देने लगा था। हमाद बोला, इस्माइल, मशल को और ऊपर करो और अपने चारों तरफ निगाह रखना। शेर इस वक्त मेरे सामने है, हो सकता है उसकी मादा भी यहीं कहीं हो और गाद से निकलकर तुम पर हमला करने की कोशिश करे। मशल जब ऊंची हुई तो इस्माइल, यशपाल और रत्ना ने देखा बैलगाड़ी से सिर्फ चंद गज के फासले पर शेर सागवान के एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे खड़ा था और बारिश व तारीकी में उसकी आंखें बर्फ के नन्हे नन्हे गोल दायरों की सूरत में चमक रही थी। बारिश और हवा में मशल की तरतराती और झिलमिलाती रोशनी की नन्ही नन्ही लहरें शेर का अहाता करने में नाकाम हो रही थी। हमाद की नौबत व नकारा जैसी गूंजती आवाज उभरी, इस्माइल, यशपाल, रत्ना, तुम तीनों खौफजदा मत होना, ये तो अकेला शेर है। कसम मुझे अपने रब की, अगर इसकी मादा भी इसके साथ होती तो मैं दोनों के सामने जम जाता। वो हमला करने का फैसला कर रहा है, तो देखो मैं उसे किस तरह हलाक करता हूँ। हमाद आगे बढ़ा। उसकी चाल में जिंदा अज़म और हिसारे मोहकम था। इस्माइल यूं महसूस कर रहा था गोया टाट ओढ़ने वाला वो अरब उन तीनों के सामने जैसे मेरी आंखें सोती हैं और दिल जागता है का समा बांधकर अपने अमाल के जादू और चारा साजी में अपने आबा के कदीम कसस की इब्तिदा करने लगा हो। हमाद आहिस्ता आहिस्ता शेर की तरफ बढ़ता रहा। इस्माइल, यशपाल और रत्ना ने दम साध लिए थे क्योंकि शेर अपनी जगह पर घूमकर गुर्राने लगा था। घोड़े बुरी तरह बितक गए थे और गाड़ी के साथ बंधी हुई अपनी लगामें तोड़वाने की कोशिश कर रहे थे। तहम दोनों बैल यूं मुतमईन खड़े थे जैसे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हो। शेर अब एक जगह रुककर हमाद की तरफ देखते हुए गुर्राने लगा था। फिर उसने अपना बदन सुकेड़ा और भागकर हमाद के ऊपर जस लगाकर हमला कर दिया। रत्ना ने चीख मारकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था। शेर और हमाद दोनों जमीन पर गिर गए थे। इस्माइल ने मशल बुलंद करके उन्हें देखना चाहा, लेकिन उसे कुछ दिखाई न दिया। शेर की ऐसी गुर्राहट बुलंद हो रही थी जैसे वो किसी को बुरी तरह झंझोड़ रहा हो। इस्माइल समझा जैसे शेर ने हमाद को अपने नीचे गिराकर उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया है, लिहाजा उसने जोर से पुकार कर पूछा, हमाद, हमाद, तुम कहाँ हो? रत्ना ने भी अपनी आंखों से हाथ हटा लिए थे और उस तरफ देखने लगी जहाँ शेर किसी चीज को झंझोड़ रहा था।
یوں جیسے ظلمت و تیرگی میں حماد اور شیر ایک دوسرے کو گدیڑنے لگے ہوں۔ اسماعیل کی آواز پھر جنگل میں بلند ہوئی، حماد حماد بولو، کہاں ہو؟ میں تمہارے متعلق پریشان ہوں، اگر تم نہ بولے تو میں نیچے آنے لگا ہوں۔ حماد کی قہر آلود آواز سنائی دی، تم گاڑی کے اوپر ہی رہو، میں اتنا بچہ اور کمزور نہیں ہوں کہ یہ مجھ پر اس قدر آسانی سے قابو پالے گا۔ رتنا، اسماعیل اور یشپال نے دیکھا حماد بیلوں کے قریب ایک طرف کھڑا تھا، سر سے خود اتر کر زمین پر گر گیا تھا اور شیر اسے منہ میں لے کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ حماد کی آواز سنائی دی، اسماعیل، شیر اپنا حملہ مکمل کر چکا ہے، اب میں اس پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ جس وقت شیر نے حماد پر جس لگائی تھی تو اسی وقت حماد نے بھی اپنے بائیں ہاتھ سے شیر پر تلوار برسانا چاہی، لیکن اپنے اس داؤ میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے سر سے خود اتر کر زمین پر گر گیا تھا۔ جس وقت شیر خود کو جھنجھوڑ رہا تھا، حماد اپنی تلوار لہراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ شیر نے جب حماد کو اپنے اس قدر قریب دیکھا تو اس نے اپنے حملے کی ناکامی کا غصہ خود پر نکالنے کے بجائے پھر سنسان پر حملہ کیا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے پوری قوت سے اپنا دایاں پنجہ حماد کو مارا۔ حماد نے فوراً شیر کے پنجے کو اپنی ڈال پر لیا اور اپنا منہ اس کے سر کی طرف بڑھانے لگا۔ حماد کا دایاں ہاتھ حرکت میں آیا، اس نے باری خمدار تلوار لہرائی اور پوری قوت سے شیر پر گرائی۔ تیز آہنی تلوار شیر کی کمر پر گرنے سے اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ جنگل کے اندر ایک بار تکلیف کی شدت سے شیر کے دہاڑنے کی ہولناک آواز بلند ہوئی تھی، پھر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ تاہم قریبی درختوں میں بیٹھے ہوئے پرندے خوفزدہ ہو کر اندھیرے میں شور و غل کر رہے تھے اور وہاں سے اڑ کر دور چلے گئے تھے۔ حماد وہاں سے ہٹ کر اپنے گھوڑے کے پاس آیا، تینوں گھوڑوں کو اپنے پاس دیکھ کر اپنی لگامیں توڑوانا اور خوفزدہ ہونا بند کر دیا تھا۔ حماد نے اپنے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا اپنا ناقوس کھولا، وہی ناقوس جسے اس نے تولک شہر کی ایک چوٹی پر کڑے ہو کر پھونکتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی حسن کو پکارا تھا۔ اپنا ناقوس لے کر حماد مرے ہوئے شیر کے پاس آیا، اپنا بایاں پاؤں اس نے شیر کے سر پر رکھا، ناقوس اپنے منہ میں لیا اور اس کا رخ آسمان کی طرف کرتے ہوئے اس نے بڑے کربناک انداز میں اپنے ناقوس کو بجایا، شاید یہ اس کی فتح مندی کا اعلان تھا۔ پھر حماد نے اپنا ناقوس اپنے بغل میں دبا لیا اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اس نے بڑی رقت و انکساری میں کہا، اے خداوند، اے میرے رب، تیرا نام کیسا بزرگ ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے مقصد میں کامیاب و سرفراز رکھا۔ اے میرے اللہ، تو اپنی تائیدی الہامی میں مجھے شیر بکری کو ایک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا خود اٹھا کر حماد جب بیل گاڑی کی طرف مڑا تو سوچو میں گم اسماعیل کے اصنام خیال ٹوٹ گئے اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بڑی شفقت سے کہا، اے میری ملت کے فرزند، تیری ہیبت اور شجاعت پر آفرین ہے، تیری جرت اور شجاعت برہان قاطع ہے، تو نے اپنی زندگی کی بھرپور تراوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ حماد قریب آیا تو اسماعیل نے گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور حماد سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا، حماد، تم واقعی اپنے دوستوں کے لیے نجم و سحر اور اپنے دشمنوں کے لیے ظلم کا عصا ہو۔ تم پہلے جوان ہو جسے میں نے اپنی زندگی میں ایسی دلیری و بے باکی کا مظاہرہ کرتے دیکھا ہے۔ حماد جب گاڑی پر سوار ہوا تو یشپال نے اسے پکارا، حماد، ذرا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھانا۔ حماد نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو یشپال نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، حماد، تم منش نہیں اوتار ہو، دیوتا اور مہابلی ہو، تم نے ہم پر احسانوں کا ایک آکاش باندھ دیا ہے۔ آج اگر تم ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم دونوں بہن بھائی ہلاک ہو چکے ہوتے۔ حماد نے اپنا ہاتھ علیحدہ کرتے ہوئے کہا، تم اتنے حساس نہ بنو یشپال، یہ میرا فرض تھا۔ اسماعیل نے بیلوں کی رسیاں سنبھال کر انہیں ہانک دیا اور سنسانی جنگل اور برستی می میں وہ ہولناک و بھیانک سفر پھر شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی دور جا کر اسماعیل نے کہا، حماد، خاموش کیوں ہو گئے؟ کچھ کہو نا۔ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا کہوں؟ کوئی بات کرو۔ کیا بات کروں؟ کچھ سناؤ۔ اسماعیل نے درد مندی سے کہا، رات، جنگل اور بارش کی اس ہولناکی میں اپنی مقدس کتاب کا کوئی حصہ ہی سناؤ۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایک عرب سے ملاقات کی ہے اور تم سے قرآن مقدس سنتے ہوئے لطف آ جائے گا، ساتھ ہی ماحول کی اس ویرانی اور ہولناکی سے نجات مل جائے گی۔ حماد نے کنکار کر اپنا گلا صاف کیا، پھر وہ اسماعیل کو قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھ کر سنا رہا تھا۔